جس کو مدعو کرتے ہوئے ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ جس بے زباں سے وہ کرے تقریر بول اٹھے، جس بے زباں سے وہ کرے تقریر بول اٹھے، اس میں ہے وہ کمال کے تصویر بول اٹھے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے زندگی کو اتنی طرح دیکھا، پرکھا اور سمجھا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ اسے صحرا کی ریت بھی شناخت کرتی ہے اور پھولوں کے سائے بھی، اسے سماج کی ناہمواریاں بھی پہچانتی ہیں اور مٹی کے لشکر بھی۔ جامعہ ملیہ کی ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت، سابق ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اردو، جو بہت ہی مایہ ناز استاد ہیں، ڈاکٹر شہپر رسول صاحب، اور مشہور زمانہ شاعر۔ ان کا ایک شعر ضرور میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی۔ شعر اس طرح بھی کہا جاتا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے، میں ان کے حکم پر ہی ان کو بلا رہا ہوں۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ حضرات، یہ میری مجبوریوں کا سفر ہے، ان کے حکم کے آئینے میں ڈاکٹر شہپر رسول صاحب سے ملتمس ہوں، اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ زوردار تالیوں سے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیجئے، ان کو واپس ہونا ہے۔ نہیں وہ میں عزیز صاحب سے اجازت کے بعد چند متفرق اشعار، وقت بہت ہو چکا اور آپ تو تھک چکے ہیں پہلے ہی، بہرحال ایک کر دیے کون ہے مائک والے، پیش کرو ایک مطلع ملاحظہ کیجئے عنایت کیجئے کہ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں۔ ابھی کل جو گزر گیا وہ بھی ہو سکتا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ آئے ہے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، کیسا بھرپور مطلب پڑا ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ ایک دو شے، ایک مطلب یہ ملاحظہ کیجئے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے۔ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں، دعا دی میں نے۔ اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ واہ واہ واہ، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، باکمال فن ہے، دعا دی میں نے۔ واہ واہ واہ، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ یہ شعر بھی سنیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن انا اس میں بہت ہے۔ یہ اسی آدمی کی نظر ہے شعر کہ خاک اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے۔ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو، خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے۔ اور یہ شعر بھی اسی غزل کا ہے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے۔ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے۔ ایک مطلب اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے وہ۔ یہ جو اس وقت ہمارا منظرنامہ ہے ہماری زندگی کا، آپ سب جانتے ہیں، یہ شعر اسی کے تعلق سے ہے کہ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے وہ۔ تمہارا شہر ہے، تم جو کہو بجا ہے وہ، ہمارا صرف خدا ہے،
مگر خدا ہے وہ. تمہارا شہر ہے تم جو کہو بجا ہے وہ. واہ 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 واہ. تمہارا شہر ہے بہت تم اچھا. جو کہو. تمہارا شہر ہے تم جو کہو بجا ہے وہ. ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ. واہ. ایک مطلب اور ہے کہ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں. واہ. عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی لیکن کرتے ہیں. حسد بھی کرتے ہیں. منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں. واہ. عزیز واہ. کہتے ہیں تو عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں. واہ واہ واہ. منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں. بہت اچھا. بہت شکریہ. دیکھیے ایک مطلع اس میں لکھا ہے سامنے آ گیا. تو یہ میری شاعری سے ذرا الگ مزاج کا ہے لیکن کبھی کبھی ایسے شعر بھی ہوتے ہیں. یہ مطلب ملاحظہ کر لیجئے. جی ارشاد. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. واہ واہ واہ. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. بہت اچھا. ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. بہت شکریہ. یہ ایک مطلع ایک شعر بھی ملاحظہ کیجئے کہ بستیاں بستی گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے لیکن زندگی کیا رنگ اختیار کر رہی ہے کہ بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئے. واہ. بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئے. لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے. واہ واہ واہ. بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئے. لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے. اور لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے. بہت اچھا. اور دوسرا شعر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اس میں ہے نہیں. خیر ہاں ہے. دوسرا مطلب ہے یہ سحر ریا کی ایک ترکیب میں نے استعمال کی ہے. مکاری کا جادو جو آج کل بڑی آسانی سے چلتا ہے. ملاحظہ کہ یہ لوگ جی. جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے. واہ. لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے. لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے واہ 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 واہ. جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے. خدا ہوتے گئے. ابھی فاخر صاحب نے میرا ایک شعر پڑھ دیا. اس کا مطلب میں پڑھتا ہوں کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا. خوش یقینی میں یوں خلل آیا. کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا. کیا کہنے. خوش یقینی میں یوں خلل آیا. کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا. اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی. میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی. وہ بھی تصویر سے نکل آیا. کیا کہنا کیا کہنا. میں نے بھی بہت شکریہ. تاریخی شعر ہو گیا. کیا کہنا. میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی. وہ بھی تصویر سے نکل آیا. بے پناہ کیفیت سے بھرا شعر. مطلع ایک شعر اور پیش کروں گا. یہ مطلع ہے کہ تم کو پکارتے ہیں. یہ اس کے بعد کا شعر ہے. مطلع پہلے پیش کرتا ہوں جی. کہ محفل میں جب سے اس نے یہ جو اس ہے اس کا ذکر پہلے بہت ہوا. اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام. محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام. دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام. دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ. تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ. جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام. تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ. جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام. بہت شکریہ.